السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ اور ہم نے پہلے ہی جذبہ خیر سگالی کے طور پر اس کا محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ دونوں فریقین مصر کے گوشے گوشے کو اہل مصر کے حوالے کر دیں۔ یہ صلح نامہ اس حقیقت کا اظہار کرتا تھا کہ دونوں حریف فریقین صلح کے متلاشی تھے۔ شاہ ایمرگ البابا کی شکست کو سینے سے لگائے اپنا حوصلہ پست کیے بیٹھا تھا اور شرکوں سے دوبارہ مارکا رائی اسے گوارا نہ تھی۔ لہذا اس نے صلح کی جانب قدم بڑھائے تاکہ شرکوں کوئی اور محض آرائی کیے بنا ہی واپس لوٹ جائے۔ شرکوں نے شاہ ایمرگ کے مصر سے بالکل بے دخل ہونے کی جو شرط تجویز کی تھی وہ محض خانہ پوری تھی، کیونکہ شرکوں کی واپس دمشق جانے کے بعد اسے مصر کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ برکیف نے سلطان نور الدین زنگی کو بھی مطمئن کرنا تھا کہ وہ اور اس کا لشکر اس قدر صحبتیں برداشت کرنے کے بعد محض 1,00,000 سرخ دینار تاوان جنگ کی مدد میں لے کر ہی واپس نہیں آ گیا۔ برکیف اس مرتبہ بھی شرکوں وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو سلطان نور الدین زنگی اور اس کے امراء کے متحد نظر تھا۔ صلح کی شرائط طے کرنے کے بعد ہمفرے آف ٹوربن صلح کی نوید لے کر عیسائی لشکر کے پڑاؤ میں جا پہنچا۔ صلح کی نوید سن کر یروشلم کے لشکروں اہل یروشلم نے سکھ کا سانس لیا۔ اگرچہ عیسائی لشکر نے شرکوں کے ساتھ دو ہاتھ کرنے سے اپنی کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن تازہ شکست کھانے کے بعد اس کے حوصلے پست تھے اور وہ ایک مرتبہ پھر شرکوں سے مقابلہ کرنے سے کتراتے تھے۔ یہ بات شاہ یروشلم کے علم میں تھی اور وہ چونکہ بذات خود اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا، اس لیے ان کی نفسیات سے بخوبی واقف تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے شرکوں کے ساتھ مارکا رائی کرنے کے بجائے صلح صفائی کو ترجیح دی اور ہمفرے اس کوشش میں کامیاب ہوا تھا۔ شاہ یروشلم نے تاوان کی مطلوبہ رقم اور دمشقی جنگی قیدیوں کے ہمراہ ہمفرے کو دوبارہ شرکوں کے پاس روانہ کیا۔ اس موقع پر صلح نامہ تیار کیا گیا اور شاہ یروشلم کی جانب سے ہمفرے نے اس پر دستخط ثبت کر دیے اور شرکوں نے دمشقی سپہ سالار ہونے کے ناطے اس پر دستخط کر دیے۔ شرکوں نے ہر کارے روانہ کر دیا تاکہ صلاح الدین کو اپنے پاس بلایا جائے۔ صلاح الدین نے جب اسکندر کو خیر بات کہا تو اس وقت اہل اسکندریہ سوگوار تھے۔ ان کے علم میں یہ حقیقت آ چکی تھی دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پانے کے نتیجے میں صلاح الدین اس شہر کو خیر بات کہہ رہا ہے۔ اسکندر کے باسی اس حقیقت سے بھی واقف ہو چکے تھے۔ عیسائی لشکر معاہدے کے مطابق مصر سے نکل جائے گا، لیکن ان کا یہ خدشہ اپنی جگہ بجا تھا۔ دمشقی لشکر کے مصر سے رخصت ہونے کے بعد عیسائی لشکر کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ دوبارہ قاہرہ اور اسکندریہ پر اپنا تسلط جما لیں گے اور شیر کو وہ ادا کی جانے والی تاوان کی رقم وہاں کے تاجروں کا خون چوس کر بمائے سود واپس لیں گے۔ مصر کے احسان فرموش وزیراعظم ملک شاور کو صلح کی کارروائی کی بھنک بھی نہ پڑنے دی گئی۔ شاہ ایمرگ نے صلح کی کارروائی اس طور انجام دی جیسے مصر کا وزیراعظم ملک شاور نہیں بلکہ مصر پر شاہ یروشلم کی بالادستی حاصل ہے۔ شرکوں بھی ملک شاور کی اس بدعہدی اور احسان فرموشی کی بدولت گھاس ڈالنے کی تیار نہ تھا، وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ لہذا اس نے بھی ملک شاور کو اس معاملے میں ملوث کرنے کا اصرار نہ کیا بلکہ اس کی شمولیت کا ذکر تک نہ کیا۔ اس نے معاہدے کی تکمیل کی، تاوان کی رقم وصول کی اور اپنے لشکر کی میت میں مصر کو خیر بات کہہ دیا۔ اس نے معاہدے کی روح سے یہ مطالبہ بھی نہ کیا پہلے شاہ یروشلم کا لشکر مصر کو خیر بات کہہ دے، کیونکہ اس کے علم میں تھا اس کا یہ مطالبہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مصر اور یروشلم کی سرحدیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مزید برآں بحر روم میں عیسائی بیڑا بھی حرکت کر رہا تھا۔ اگر شرکوں کے مطالبے کے پیش نظر عیسائی لشکر پہلے ہی مصر کو خیر بات کہہ دیتا تو اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ اپنا لشکر بلیس کے مقام پر خیمہ زن کر دیتا اور شرکوں کی دمشق کی روانگی کے بعد دوبارہ مصر واپس لے آتا۔ شرکوں ابھی دمشق واپس جانے کے لیے پر طول ہی رہا تھا کہ شاہ یروشلم نے مصری وزیراعظم ملک شاور کو طلب کر لیا۔ اس نے اس ملک شاور کی کھچائی کرتے ہوئے کہا، مصر کے بدعہد اور احسان فرموش بزدل وزیراعظم، تم اس اہل نہیں کہ تمہیں مصر کے وزارت عظمیٰ جیسے جلیل القدر عہدے پر برقرار رکھا جا سکے۔ تم نے شرکوں کے ساتھ بدعہدی اور احسان فرموشی کر کے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم تمہارے بجائے کسی اہل اور قابل اعتماد وزیراعظم کو تعینات کر دیں۔ اگرچہ شاہ یروشلم ملک شاور کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ ڈرامہ رچا رہا تھا، لیکن ملک شاور اس قدر نادان تھا کہ اس کی جان پر بن گئی اور اس نے ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ شاہ معظم، آپ نے اب تک میرے ساتھ دست تعاون دراز رکھتے ہوئے مجھے زیر بار احسان کیا ہے
میں نے کبھی آپ کی حکم عدولی کی جسارت نہیں کی۔ آپ میرے ساتھ تعاون جاری رکھیں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ شاہ یروشلم نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد پرسوچ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ملک شاور، ہم نے اس مسئلے کا ایک حل تلاش کیا ہے۔ ملک شاور سر جھکائے عاجزی اور انکساری کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ فوراً گویا ہوا، شاہ معظم حکم فرمائیں، کیا حل تلاش فرمایا آپ نے؟ شاہ نے بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ کہا، یروشلم کے کچھ لشکری مصر میں مقیم رہیں گے۔ ملک شاور نے مصر کو عیسائی تسلط میں دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، شاہ معظم، مجھے آپ کا فرمان کے ساتھ اتفاق ہے۔ اہل قاہرہ یروشلم کے لشکر کا والہانہ انداز میں خوش آمدید کہیں گے۔ شہر میں امن و سکون بھی فروغ پائے گا اور کسی کو مصری وزیراعظم کے خلاف دم مارنے کی جرت نہ ہوگی۔ شاہ یروشلم نے اپنا دوسرا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا، شہر کے تمام داخلی دروازے ہمارے لشکروں کے پہرے کے تحت ہوں گے تاکہ سلطان دمشق کے لشکر کو مصر میں وارد ہونے کی جرت نہ ہو سکے۔ ملک شاور کی غیرت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ اس نے بخوشی جواب دیتے ہوئے کہا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ کے لشکر کے پہرے کی وجہ سے کوئی بھی غیر ملکی لشکری مصر میں وارد نہیں ہو سکے گا۔ سبحان اللہ، آپ ہمارے ملک کے کس قدر خیر خواہ اور سچے ہمدرد ہیں۔ ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے، قاہرہ میں ہمارا ایک مشیر تعینات ہوگا اور مصر کے داخلی دروازوں پر تعینات یروشلم کی فوج اس کی کمان میں ہوگی اور قاہرہ شہر بھی اس کی علمداری میں ہوگا۔ یہ مشیر مصر کے وزیراعظم اور خلافت میں آپ کی ضرورت پڑنے پر مشاورت بھی سر انجام دے گا۔ ملک شاور محض اپنا اقتدار بچانے کے چکر میں تھا، لہذا اس نے شاہ یروشلم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، شاہ معظم، اس سے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے لمحہ بلمحہ مشاورت کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ آپ کے مشیر کی موجودگی میں مجھے سفارتی وفد آپ کی خدمت میں روانہ کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ شاہ یروشلم نے ملک شاور کو گھورتے ہوئے کہا، میرا آخری فیصلہ یہ ہے۔ ملک شاور پہلے اس کے ہر فیصلے پر آمین کہنے کی قسم کھائے بیٹھا تھا، لہذا اس نے بڑے سرت کے ساتھ کہا، شاہ معظم کا آخری فیصلہ کیا ہے؟ شاہ یروشلم نے شاہی روب اور دبدبے کا سہارا لیتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو مصر ہمارا باج گزار ہے اور وہ ہمیں سالانہ 50,000 دینار خراج ادا کرتا ہے، لیکن اب خراج کی رقم 1,00,000 دینار ہوگی اور یہ ہمارا معاہدے کی آخری شرط ہوگی۔ وزیراعظم مصر شاہ یروشلم کی کسی شرط پر انکار کرنے کی جرت ہی نہ کر سکتا تھا۔ شاہ معظم نے دمشقی سپہ سالار کو 1,00,000 دینار بطور دوان جنگ ادا کر کے اسے مصر سے چلتا کیا ہے، اس لیے 1,00,000 دینار سالانہ خراج وصول کرنا اس کا عین حق ہے۔ لیکن آپ کس معاہدے کا تذکرہ فرمایا ہے؟ شاہ یروشلم نے کہا، میں اس معاہدے کی شرط بیان کر رہا ہوں جو دمشقی لشکر کے عازم دمشق ہونے کے بعد سلطنت مصر کے صحت طے پائے گا۔ واضح ہے کہ شاہ یروشلم نے مصری وزیراعظم کے بجائے سلطنت مصر کا تذکرہ کیا تھا، جو ملک شاور کے احسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ملک شاور نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ جناب ہمارے سرپرست ہیں، آپ جب چاہیں معاہدہ کر سکتے ہیں، خواہ آج ہی معاہدہ کر لیں یا شرکوں کے عازم دمشق ہونے کے بعد کر لیں، میں ہر لمحہ اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہ یروشلم نے آنت امیز لہجے میں کہا، یہ معاہدہ شاہ یروشلم اور مصر کے وزیراعظم کے درمیان طے نہیں پائے گا، بلکہ یہ شاہ ایمرک اور خلیفہ مصر کے دستخطوں کے تحت قرار پائے گا۔ ملک شاور کچھ کہنے کی جسارت کرنے ہی لگا تھا، شاہ یروشلم نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کچھ اور بولنے کی ضرورت نہیں، تم خاموش رہو، وہی کچھ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ ملک شاور جان چکا تھا اسے اس سلسلے میں مزید گفتگو کرنے کی اجازت فراہم نہیں کی جائے گی، لہذا وزیراعظم ملک شاور آزردگی کے عالم میں واپس لوٹ گیا۔ جب دمشقی لشکر مصر سے کوچ کر رہا تھا، اس وقت عامر غربی صحید میں موجود تھا۔ اس نے گزشتہ سب یہ کہتے ہوئے صلاح الدین سے اجازت حاصل کر لی کہ وہ اپنی محبوبہ سے آخری ملاقات کرنے کا متمنی ہے۔ صلاح الدین نے اس کی خواہش کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتے ہوئے اسے بخوشی اجازت فراہم کر دی۔ عامر، میری خواہش ہوتی کہ میری جان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ تو پھر دلوں کا معاملہ ہے، میں دو دلوں کو توڑنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ عامر نے جواب میں کہا، سالار معظم، اگر میں کوشش کے باوجود بھی آپ کے لشکر کے کوچ کرنے کی تقریب میں شرکت کرنے سے محروم رہا تو آپ میری اس غلطی کو درگزر فرما دیجیے۔ عامر، تم بے فکر رہو، بلکہ میں تمہیں اجازت فراہم کرتا ہوں، اگر تم مصر میں مقیم رہنے کے خواہاں ہو
تو تم ایسا کرنے کے لیے آزاد ہو، میں تم پر کوئی پابندی عائد کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اگرچہ عامر رات کو اس شہید جا پہنچا تھا، لیکن وہ اس کی آخری ملاقات کے موقع پر ملک شاور کے ساتھ کسی بدمزگی کے حق میں نہ تھا۔ وہ جانتا تھا ملک شاور اس وقت قاہرہ میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے رات بھر اپنی آمد کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ دمشقی لشکر کے کوچ کے لیے اسی وقت کا تعین کیا گیا تھا۔ اب عامر غربی کو کوئی تشویش نہ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت ملک شاور قاہرہ میں دمشقی لشکر کو الوداع کر رہا ہوگا، لہذا اس وقت ملک شاور کا سعید میں آمد کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ عامر کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی، اور جس وقت ملک شاور بیلیس کے میدان میں شرکوں کے لشکر کو کوچ کرنے کے مناظر بچشمے خود ملاحظہ کر رہا تھا، وہ خوشی اور مسرت سے دیوانہ ہو رہا تھا، اور اس کی خوشی اس لیے دیدنی تھی اور دمشقی لشکر کی رخصتی کے بعد وہ تیسری مرتبہ مصر کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ جہاں تک شاہ یروشلم کے معاہدے کا تعلق تھا تو اس سلسلے میں اسے کوئی تشویش لاحق نہ تھی، کیونکہ بدعہدی احسان فرموشی میں وہ اپنی مثال آپ تھا۔ وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر کے اس معاہدے کو تاخیر بنا سکتا تھا، اور یہ بہانہ بنا سکتا تھا خلافت مآب علیل ہیں، اس لیے معاہدے کی توسیع نہیں کر سکتا۔ اور اگر شاہ یروشلم نے زیادہ پرزے نکالنے کی کوشش کی تو وہ قاہرہ کے اندر مقیم شاہ یروشلم کی فوج کے ساتھ ساتھ شہر کے داخلی دروازوں پر متعین اس کی فوج قلع کما کر کے اسے ورطہ حیرت میں ڈال دے گا۔ وہ اسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ عامر غربی ملک شاور کی وحلی پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے حویلی کے صدر دروازے کے سامنے جب اپنا گھوڑا روکا تو اسے پہرداروں کے علاوہ برآمدے میں موجود غلاموں نے بھی دیکھ لیا۔ برآمدے غلام عامر غربی سے آشنا تھے، لہذا ان میں سے ایک غلام نے زنان خانہ کی کنیز کو مطلع کیا۔ حویلی کے صدر دروازے پر ایک لشکری آن پہنچا ہے اور پہرداروں سے دروازہ کھولنے کے لیے الجھ رہا ہے۔ حویلی میں اس وقت محض عورتیں اور بچے ہی موجود تھے، اور کوئی مرد حویلی میں موجود نہ تھا۔ ملک شاور کی بیگم کے اوسان خطا ہو گئے، وہ عالم گھبراہٹ میں باہر کی جانب لپکی۔ زرتاج اور بچیاں دل ہی دل میں اپنی خیریت کی دعا مانگنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر بھی گزری تھی کہ بیگم ملک شاور عامر غربی کا ہاتھ تھامے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ماموں کو دیکھ کر بچیاں خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ زرتاج نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا، لیکن اس کا دل بھی خوشی سے اچھل رہا تھا۔ بیگم ملک شاور نے یہ فکرہ دہراتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ دیکھ لو زرتاج کی دعائیں رنگ لائیں، یہ کل سے دعا گو تھی، کاش عامر رخصت ہونے سے قبل ملاقات کے لیے آ جائے۔ زرتاج مارے شرم کے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی، اور بھانجوں نے ماموں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بیگم ملک شاور نے استفسار کیا، آج تو لشکر کے کوچ کرنے کا دن تھا، کیا لشکر کی روانگی ملتوی ہو گئی ہے؟ عامر نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا، نہیں باجی، لشکر تو اب تک کوچ کرنے کا آغاز کر چکا ہوگا۔ میں دمشقی لشکر کے رخصت ہونے کی تقریب چھوڑ کر آپ کے پاس آن پہنچا۔ بیگم ملک شاور نے پیار بھرے انداز میں استفسار کیا، کیا ہمیشہ کے لیے؟ عامر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں باجی، میں اپنے سلار صلاح الدین سے رخصت لے کر تمہارے پر حاضر ہوا ہوں۔ باجی ازردہ ہوگی، وہ دکھ بھرے لہجے میں گویا، محض تھوڑی دیر کے لیے آتے ہو اور تھوڑی دیر بعد رخصت ہو جاتے ہو۔ عامر نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تمہاری اجازت کے اصول کے بغیر واپسی کا قصد نہیں کروں گا۔ بہن کو تفشیش لائق ہوئی، عامر نہیں، میں تمہیں نہیں روکوں گی، میں نہیں جاتی، تم ان کے سامنے آؤ۔ عامر نے بہن کو تفشیش دور کرتے ہوئے کہا، باجی فکر نہ کرو، بھائی جان اس وقت دمشقی لشکر کو الوداع کہنے کی تقریب میں مصروف ہوں گے، وہ فوری طور پر شہید نہیں آ سکیں گے۔ میں نے اسی لیے اس وقت کا سہارا لیا ہے، میرے ان کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو سکے۔ اچھا اب مجھے رخصت ہونے کی اجازت دو، میں چاہتا ہوں دمشق کے لشکر کی پہلی منزل تک پہنچنے سے قبل ہی اس میں شمولیت اختیار کر لوں۔ ابھی جانے کی اتنی جلدی بھی کیا ہے، زرتاج سے بھی مل لو، اس سے کچھ باتیں بھی کر لو۔ یہ کہہ کر بہن نے مسکراتے ہوئے اپنی راہ لی۔ عامر غربی قدم خود بخود اس کمرے کی جانب اٹھ کے جس میں اس نے زرتاج کو داخل ہوتے دیکھا تھا۔ عامر نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، افسوس مجھے پھر جانا ہے۔ زرتاج نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، تمہارا آنا ہی واپس جانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی تمہارا شکریہ کہ تم نے رخصت ہوتے وقت مجھے یاد رکھا اور مجھ سے ملاقات کرنے چلے آئے۔ عامر نے دکھی لہجے میں کہا، زرتاج اپنی زندگی تو یادوں کے سہارے بسر ہو رہی ہے،
خدا جانے ہم کبھی ایک ہوں گے بھی یا نہیں۔ میں تو ابھی تمہیں پانے سے نا امید ہو چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تمہارے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ خدا کرے ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ زرتاج فتح غم سے بےتاب ہوگی۔ عامر تم مرد ہو کر دل توڑنے اور امید چھوڑنے والی باتیں کرتے ہو۔ عامر نے شکستہ آواز میں کہا، زرتاج یہ بات نہیں، لیکن جب چاروں طرف نا امیدی کا گپ اندھیرا ہو پھر انسان مایوس ہی ہوتا ہے۔ زرتاج نے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر کہا، مایوسی کی باتیں نہ کرو عامر، دنیا امید پر قائم ہے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عین اس لمحے عامر کی بہن مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ دونوں ہکے بکے رہ گئے۔ بہن نے حکم صادر کیا، چلو اٹھو، تم دونوں میرے ہمراہ آؤ۔ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا، کدھر؟ بہن نے ایک اور حکم صادر کیا، خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ عامر اور زرتاج بھی حیرانی کے عالم میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ بہن نے صحن عبور کیا اور مہمان خانے کا رخ کیا۔ ان کے پیچھے عامر اور زرتاج بھی مہمان خانے میں داخل ہو گئے۔ مہمان خانے میں ایک سفید ریش بزرگ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مہمان خانے میں داخل ہونے والوں پر ایک نظر ڈالی، ماں بعد اپنی نظریں جھکا لیں۔ بہن نے اس بزرگ سے درخواست کی، آپ اس لڑکی سے پوچھ گچھ کر لیں۔ بزرگ نے جھکی نظروں کے ساتھ جواب دیا، خاتون پوچھ گچھ آپ کریں، میں ان کے جوابات سنتا رہوں گا۔ بہن نے زرتاج سے استفسار کیا، اے لڑکی، کیا تم اس لڑکے سے محبت کرتی ہو؟ زرتاج نہ صرف بدحواس ہو گئی بلکہ شرما بھی گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ بہن نے زرتاج کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا، زرتاج بولو، یہ تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ زرتاج نے جواب دیا، باجی آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہن نے اپنا سوال پھر دہرایا، ماں بعد معلوم کر لینا، مجھے بتاؤ کیا تم عامر سے محبت کرتی ہو؟ زرتاج شمسار لہجے میں گویا ہوئی، ہاں مجھے عامر سے محبت ہے۔ عامر نے جھٹ لقمہ دیا، محبت ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ زرتاج سے ایک اور سوال کیا گیا، کیا تم عامر سے شادی کرنے کا خواہاں ہو؟ زرتاج نے چور اکشوں سے عامر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ بہن نے باعث سے استفسار کیا، کیا تم زرتاج سے شادی کے خواہش مند ہو؟ عامر نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا، بالکل خواہش مند ہوں، ابھی اور عین اس لمحے اس کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہوں۔ بہن نے ان بزرگ سے درخواست کی، در حقیقت سعید کے قاضی تھے، قاضی صاحب نکاح پڑھوانے کا آغاز کریں۔ قاضی صاحب نے اپنے عقب کی جانب پلٹ کر استفسار کیا، کیا گواہوں نے لڑکا اور لڑکی کا قبول و احجاب سماعت کر لیا ہے؟ قاضی کے عقبی کمرے سے آواز گونجی، جی ہاں قاضی محترم، سماعت کر لیا ہے۔ قاضی نے پھر استفسار کیا، نکاح پڑھنے کی اجازت ہے؟ عقبی کمرے سے آواز گونجی، بسم اللہ کریں۔ لہذا قاضی نے عامر غربی ولد محمد صالح اور زرتاج بیگم بنت دراور حسین کا نکاح پڑھنے کا آغاز کر دیا۔ اگرچہ عامر اور زرتاج دونوں کی خوشی دیدنی تھی، لیکن دونوں ہی اس صورتحال کو ایک خواب ہی تصور کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد قاضی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ عقبی کمرے سے گواہوں نے بھی کمرے میں داخل ہو کر قاضی صاحب کی دعا میں شریک ہو گئے۔ عامر اور زرتاج نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ دعا ختم ہوتے ہی بیگم ملک شاور نے ایک کنیز کو اشارہ کیا جو بھاگی گئی خوان کے ساتھ حاضر ہوئی، جس میں چھوارے وغیرہ تھے جو حاضرین میں تقسیم کیے گئے۔ اس کے بعد بیگم ملک شاور نے قاضی صاحب کی خدمت میں 5 دینار پیش کیے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد عامر اور زرتاج کا خواب بھی ٹوٹ گیا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئے۔ زرتاج نے استفسار کیا، باجی یہ سب کیا تھا؟ یہ تو مجھے خواب سا محسوس ہو رہا ہے۔ بیگم شاور نے جواب دیا، نکاح کی رسم تھی اور کیا تھا۔ زرتاج اس قدر نروس ہو رہی تھی، اس کے حواس باختہ ہو کر بیگم شاور کا منہ تکتے ہوئے استفسار کرنے لگی، باجی کس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے؟ بیگم شاور نے اسے اطلاع دیتے ہوئے خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ بیگم ملک شاور کا یہ بتاتے ہوئے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ زرتاج بیگم اور عامر غربی نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ زرتاج نے لگاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، باجی کیا کوئی اس طرح بھی نکاح کے بندھن میں بندھتا ہے؟ بیگم ملک شاور نے استفسار کیا، پھر تم ہی بتاؤ کس طرح نکاح کے بندھن میں بندھتا ہے؟ زرتاج کے دل میں خوشی کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔